السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ الواقعہ آیت نمبر 39 یعنی 56 کی 39 یہاں سے درس شروع ہے۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر جو میری فہم اس سے بتاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوال جو روایتی ترجمے سے نہیں کریں بلکہ ترجمے پر غور کر لیں تو بہت سارے سوال کا جواب خود ہی سمجھ میں آ جائے۔ سلۃ من الاولین، بہت سے اگلوں میں سے۔ سلت جو انہیں سلط کہا جاتا ہے ڈھیر کو، تو زیادہ کثیر ڈھیر سب اس میں آ جائے گا۔ من الاولین پہلوں میں سے، یعنی پہلوں میں سے ایک ڈھیر ہے، پہلوں میں سے ڈھیروں ہیں، بہت ہیں، کثیر ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ وسلۃ من الاخرین، اور بہت سے پچھلوں میں سے، یعنی اور ڈھیروں بعد والوں میں سے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہے بائیں ہاتھ والے۔ واصحاب الشمال، اور غلط عمل والے ساتھی۔ شمال شمل یعنی غلط عمل کو کہا جاتا ہے، اور یہ یمین کا ضد ہے جو صحیح اور غلط اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ دائیں اور بائیں بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ بھی کہلا جاتا ہے۔ تو غلط عمل والے ساتھی، ما اصحاب الشمال، کیا غلط اعمال والے ساتھی ہیں۔ فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ اب بتائیے کہ کیا یہ جو بائیں ہاتھ والے یہ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں جو اس طرح سے لیں؟ تو غلط عمل والے جو ساتھی ان کا ہوتا کیا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، یہ دکھایا جا رہا ہے۔ فی سموم، سمم سمم سے ہے، اور سمم کہا جاتا ہے مسام کو، چھوٹے چھوٹے سوراخ کو۔ تو جلد میں جو چھوٹے باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، جہاں روئیں ہوتے ہیں، تو یہ بھی مسام کہلاتا ہے اسی لیے۔ تو فی سموم یعنی باریک باریک سوراخوں میں، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مساموں میں ہی کہہ لیں۔ وہ حمیم، اور گرم جوشی۔ تو یہ جو غلط عمل والے ساتھی ہیں، یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے ڈھیر مسام کی طرح ہو جاتے ہیں اور بڑے گرم جوش بھی ہوتے ہیں آپس میں۔ وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے۔ زلزل تو سائے کو ہی کہا جاتا ہے، من یحموم حمم کہا جاتا ہے گرم تپش کو، تو اس لیے گرمی پہنچانے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دھواں کر دیا، دھوئیں سے بھی گرمی لگتی ہے۔ حمام بھی اسی سے نکلا ہے، گرم پانی سے نہاتے ہیں۔ تو یہ حمیم اور حمام، یہ حموم دونوں ایک ہی مادہ ہے، یہاں گرم جوشی ہے حمیم، یہ حموم گرم جوش رہنے والا، یہ ایک ہی مادے سے دونوں لفظ ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ایک جگہ انہوں نے دھواں کر دیا اور ایک جگہ کھولتا ہوا پانی کر دیا۔ تو یہ جو ہے یعنی کہ ایک سائے ہیں، گرم جوش ہو جانے والے سائے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں غلط عمل والے، وہ آپس میں بڑے گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سائے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں۔ فلاں کر رہا ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، باپ دادا سو رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے اس لیے چل رہے ہیں، یا ہمارے یہاں معاشرے کا رواج یہ ہے اس لیے ہم ایسا چل رہے ہیں۔ تو ان کی بڑی گرم جوشی ہوتی ہے، اور وہ اسی سائے میں رہنا چاہتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں۔ لا بارد ولا کریم، نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ فرحت۔ لا بارد، نہیں ہے ٹھنڈک پہنچانے والا۔ یہ ایسا نظام بن جاتا ہے جو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا، جس طرح پاکستانی معاشرہ بھی ہم بغیر ٹھنڈک کے ہیں، لیکن یہی آپ اگر ادھر چلے جائیں جیسے یورپین کنٹری، تو وہاں ذرا ٹھنڈک ہے کیونکہ سکون ہے۔ ولا کریم، اور نہ عزت ہے، تو نہ ٹھنڈک دینے والی اور نہ عزت دینے والی۔ اب انہوں نے یہاں فرحت کر دیا اس کو۔ تو ایسے لوگ جو غلط عمل کرتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نہ انہیں ٹھنڈک ہی ملتی ہے اور نہ عزت ملتی ہے، دونوں سے جاتے ہیں۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے قبل نعمت میں پلے ہوئے تھے۔ انہم، بے شک وہ، کانو تھے، قبل پہلے، ذالک وہی، مترفین کہا جاتا ہے جو بڑے بے فکر لوگ ہوتے ہیں۔ مالدار لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے، جو حکومتی سطح پر مشورہ کنندگان ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پر مترفین جو ہے وہ مالدار خوشحال لوگ کہلاتے ہیں۔ سزا دینے کے حوالے سے جب آتا بھی ہے کہ مترفین جو ہے وہ غلط عمل میں شامل ہو جاتے ہیں، وہاں یہ لوگ خود ترجمہ کرتے ہیں کہ خوشحال لوگ، مال و دولت ہو، بے فکری ہو، ہر طرح سے آزاد ہو، نعمتوں سے بھرے، یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے غنی، ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ہی اس میں مست رہتے ہیں، کسی کو پاؤں پر کھڑا نہیں کرواتے، کسی پر خرچ نہیں کرتے ہیں، الگ رہتے ہیں۔ مترفین یہی لوگ ہیں، بڑے خوشحال اور بے فکر لوگ، اپنی ذات کے لیے مگن، دوسروں کا خیال نہیں کرتے۔ تو بے شک وہ پہلے سے خوشحالوں یا بے فکروں میں سے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے، يُصِرُّونَ، اصرار کرنے والے،
بار بار سرر جو اصرار سے ہے، اللہ پر ہنس العظیم، عظیم کہا جاتا ہے انتہا کو، اور ہنس جو ہے نا جو انہوں نے گناہ کر دیا، جبکہ گناہ ثواب کا تصور یہ ملاؤں کا ہے، اللہ نے گناہ ثواب نہیں رکھا ہے، اچھا یا برا عمل ہے، غلط یا صحیح عمل ہے، اس کے حوالے سے ہی بات ہوتی ہے۔ تو ہنس جو ہے دراصل شعور کے بعد غلطی کو کہا جاتا ہے، نہیں ایسی غلطی جو شعور آنے کے بعد، بات آ گئی سامنے کہ بھائی دیکھو صلاۃ کیا ہے، اب یہ نماز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر شعور آنے کے باوجود اس پر لگے لوگ کیا کہیں گے، تو میں تو دکھانے کے لیے چلا جاتا ہوں، بس ایسے ہی میں 2 ٹکریں مارنے چلا جاتا ہوں۔ تو یہ سب جو بہانے بازی ہے یہ ہنس میں آتا ہے۔ تو وہ انتہائی عقل و شعور کے بعد غلطی پر اصرار کرنے والے تھے، عقل و شعور آ چکا اس کے باوجود غلطی پر اصرار کرنے والے تھے، اور لگا کے اس کو خاص کر دیا، انتہائی خاص طور پر وہ غلطی پر اصرار کرنے والے ہیں معلوم ہونے کے باوجود۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر گئے اور ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہو گئے، کیا ہم دوبارہ ضرور اٹھائے جائیں گے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں یا کہتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں بھی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا بے شک ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ تو اس کا ایک ترجمہ تو یہی بالکل فٹ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا اگر آپ سیکھیں گے سب کردار کے حوالے سے چل رہا ہے، اگر اس کو آپ قیامت کے نہ لے جائیں اس واقعے پر، تو اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا جب ہم مر گئے اور ہم سر ہو گئے، برابری والے ہو گئے، اور جو ہمارا عزم ہماری پختگی ہے، کیا بے شک پھر بھی ہم ضرور اٹھیں گے؟ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم تو بڑے پختہ ہیں، بھلے غلط ہے نا، ٹھیک ہے تمہاری نظر میں غلط ہے، لیکن ہم تو مالدار ہیں، ہم تو بے فکر آدمی ہیں، ہمارے پاس تو ہے، معاشی تنگی تو تمہارے پاس ہے، تم لوگ سمجھو۔ تو ایک یہ بھی تصور ہے۔ تو بہرحال یہاں جو کردار کے حوالے سے چل رہا ہے تو وہ ایسی ہی بات ہے، اور مرنے کے بعد وہ بھی ہو جائے گا، دونوں میں فٹ بیٹھتا ہے، کہیں سے بھی کر سکتے، لیکن یہ بہرحال کیونکہ بات ابھی زندگی کی چل رہی، کیونکہ ہدایت زندگوں کے لیے، مردوں کے لیے تو ہے نہیں۔ مرنے کے بعد بھی ایسا ہوگا کہ بھلے ہڈی ہو جاؤ کہ چمڑا ہو جاؤ، جو کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، تو ان کے لیے یہ بھی ہے کہ بھائی دوبارہ اٹھنا تو ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا پہلے، او آباؤنا، اور کیا ہمارے بڑے، اولون پہلے والے، یعنی کیا ہمارے بڑے بھی ایسے اٹھائے جائیں گے، یعنی اب قیامت پر رکھنا، یا ہمارے بڑے بھی اس طرح جمع ہوئے تھے ویسے اٹھائے جائیں گے؟ تو کیونکہ یہاں پر واقعی یہ واقعہ جو چل رہا ہے، اذا واقعۃ الواقعہ جو کہا ہے، واقعہ ہونے والا ہے، ہوگا، تو یہ کیونکہ قیامت کی ہی بات ہے، اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہڈی اور یعنی مرنے کے بعد جو وہ ہڈیاں بھی مل گئی اور وہ بالکل مٹی سے مل گئے، تو اس کے باوجود بھی ہم اٹھا لیے جائیں گے۔ کیا ہمارے پہلے والے بڑے بھی، یعنی ہم تو ہیں ہی، ہمارے بڑے وہ جو پتہ نہیں ہزاروں سال ہو گئے مرے ہوئے شروع والے، کیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان کے لیے کچھ نہیں ہوا تھا، کہتے ہیں ان کو تو بڑا عرصہ ہو گیا، زیادتی ہو جائے گی، اب پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے گا، یہ بھی ایک زیادتی رہے گی۔ حالانکہ وہ آیتیں بھی موجود ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اٹھائے جائیں گے تو ان کو کہیں گے کتنا عرصہ رہے، تو 1 لمحہ یا 1 دن، اس سے زیادہ کوئی کہے گا ہی نہیں۔ تو وہ آیتیں شاید ذہن سے محو ہو جاتی ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ قل ان الاولین والآخرین، آپ کہہ دیں بے شک پہلے اور پچھلے، قل کہو، ان الاولین، بے شک پہلے والے، والآخرین، اور بعد والے، تو پہلے والے، بعد والے، اور تم بھی سب کے سب اٹھائے جاؤ گے، سب کو حساب کتاب دینا ہے۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اب یہ اس کی بالکل وضاحت ہو گئی کہ کس کی بات ہو رہی ہے، ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے، اسی سے لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو اب یہاں جو آ رہا ہے کہ لمجموعون، ضرور جمع ہوں گے، پہلے والے بھی، بعد والے بھی، تم بھی سب ضرور اکٹھے کیے جائیں گے، ضرور جمع کیے جائیں گے۔ کہاں؟ الی میقات، اس مقررہ جگہ کی طرف، اس مقررہ وقت کی طرف، یوم معلوم، اس دورانیہ، وہ دورانیہ معلوم دورانیہ ہے، ایک معلوم دورانیے میں متعین وقت کی طرف، تو ضرور وہ جمع کیے جائیں گے معلوم دورانیے کے مقررہ وقت کی طرف۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اسے جھٹلانے والے گمراہ لوگو، ثم پھر، انکم بے شک تم، ایھا الضالون، اے گمراہوں، اے بھٹکے ہوئے، مکذبون جھٹلانے والے،
پھر بے شک تم اسے جھٹلانے والے گمراہ ہو، یعنی پھر بے شک تم جھٹلانے والے گمراہ ہوں۔ لآکلون من شجر من زقوم، البتہ تم تھور کے درخت کھانے والے ہو، بریکٹ میں کھانا ہوگا کر دیا۔ اب کیونکہ انہوں نے پہلے جہنم کو بنا رکھا ہے کہ وہ گرم پانی میں ڈالے جائیں گے اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس لیے اب وہاں پر کھانا کیا کھلائیں گے، تو انہوں نے تھور کا درخت کر دیا، جبکہ اس میں لفظ تھور تو ہے ہی نہیں، نہ درخت۔ لآکلون، ضرور حاصل کر کے برتیں گے، من شجرن، تنازع سے، من زقوم، جو کڑوا کسیلا پن سے ہے۔ جتنا آپ کا تنازع پیدا ہوگا کہ آپ کے اندر تلخی پیدا ہوگی نا، کڑوا پن آئے گا، کسیلا پن آئے گا، تو تنازع میں سے جو کڑوا کسیلا پن ہے وہ حاصل کر کے برتو گے، تو ضرور تنازع سے کڑوا کسیلا یا ناپسندیدگی بدمزگی میں سے حاصل کر کے برتو گے۔ فمالئون منہ البطون، بس اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، اب کیونکہ انہوں نے تو درخت کھلا دیا، اس سے پیٹ ہی بھروائیں گے اور کیا کر سکتے ہیں۔ فمالئون، بس بھرنا ہوگا، منہا، اس سے، البطون، جو خاص چھپے ہوئے ہیں، باطن میں ہیں، جو ان کے باطن میں چھپا ہوا ہے، یعنی بعض کہہ بھی دیتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات بڑی اچھی، لیکن ان کے باطن میں یہ ہے کہ ہمیں عمل تو وہی کرنا جو چلا آ رہا ہے، ورنہ ہم تو معاشرے سے کٹ جائیں گے۔ تو بس اس سے ہی باطنوں کو بھرنا ہوگا، یا جو چھپے ہوئے ہیں، جو ان کے پیٹوں میں ہے، جو ان کے اندر دلوں میں چھپا بیٹھا ہے، اسی سے ان کو بھرنا ہوگا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، سو اس پر پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی۔ فشاربون، پس وہ سیراب ہوں گے، علیہ، اس پر، من الحمیم، خوب گرم جوشی سے، یعنی خاص گرم جوشی سے، تو پس خاص گرم جوشی سے اس پر وہ سیراب ہوں گے۔ فشاربون شرب الہیم، سو پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح پینا۔ اب دیکھیے انہوں نے ہیم کا ترجمہ بھی اونٹ کر دیا۔ اچھا، یہ ہیم جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ لغت کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو ستارہ راستہ دکھاتا ہے اس کو بھی ہیم کہتے ہیں، اور پیاسے اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے، خاص طور پر جو وہ تاریک راتیں ہوتی ہیں اور اس میں جو اوپر ایک ستارہ ہوتا ہے جس سے لوگ راستہ دیکھتے ہیں، اس کو بھی ہیم کہا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں کردار کی بات چل رہی ہے تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فشاربون، پس وہ سیراب ہوں گے، شرب الہیم، سیرابی جو ہے ان کی وہ جیسے تاریک راستے میں، یعنی راہ دکھانے والا، تاریکی میں راہ دکھانے والا، تو ستارے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ تاریکی میں جو راہ دکھائے، یا وہ جو نظام کے پیاسے ہوں، دونوں باتوں سے آ سکتا ہے، دونوں معنوں سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو پس وہ سیراب ہوں گے، اور جو سیراب ہوں گے، پیاسے لوگ ہی سیراب ہوں گے، جو پیاسے ہیں اس نظام کے وہ سیراب ہوں گے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو راہ دکھانے والے کے پیاسے ہیں، کہ کوئی راہ دکھانے والا ہو تو ہم چل پڑیں۔ تو یہ دونوں باتیں اس پر مکمل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کی بات جو وہ اس کو عربی کا ہے نا کہ فصاحت و بلاغت والا ہے، تو ہم اسے اردو کے چند لفظ میں محدود نہیں کر سکتے، اس لیے یہ دو معنی نہیں ہے کہ ایک ہم معنی الفاظ ہیں اور یہ ملتے جلتے مرادف ہیں، متضاد معنی نہیں آنا چاہیے، وہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے، قرآن سمجھنے کے اصول کے خلاف ہے۔ تو ھذا نزلہم یوم الدین، یہ روز جزا ان کی مہمانی ہوگی۔ ھذا یعنی یہ جو ساری باتیں کب ہوگا، نزلہم جو ان کے سامنے آئے گا، یوم الدین، نظام کے دورانیے کو، جب نظام قائم ہوگا۔ الدین اللہ نظام کو کہتا ہے، تو اسی لیے دین اسلام جو کہا گیا سلامتی والے نظام کو کہا گیا، تو یہ جو ان کے سامنے آئے گا وہ خاص دورانیہ، یعنی نظام کے دورانیے کو آئے گا، جب اللہ کا نظام واقعی نافذ ہوگا تو وہاں بھی اس طرح سے نظر آ جائیں گے ملاوٹ کرنے والے، اور یہ ان کی حالت یہ ہوگی۔ اور یا پھر اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ، کیونکہ اللہ نے اس کو بھی دین کہا ہے کہ جہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یوم الحساب میں، حساب کتاب میں، تو وہاں ان کے سامنے سب کچھ آ گئی ہے، وہاں پھر کچھ کر نہیں سکتے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا سو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے۔ اب ہمیں کس نے پیدا کیا اگر یہ معلوم ہو تو اس کی تصدیق کر دیں، لیکن اکثر لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے، تو ماں باپ کی کیا تصدیق کریں گے، وہ لوگ ویسے ہی تلاش کرتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا تو اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں کیونکہ کردار کی بات چلی تو دیکھ لیں، نحن خلقناکم، ہم نے ہی تمہیں وجود دیا ہے،
فلولا پس کیوں نہیں تصدقون تم سچا کر دکھاتے ہو. اللہ یہ کہہ رہا ہم نے تمہیں وجود دیا ہے نا، تو ہم جو نظام دے رہے اسے سچا کر کے دکھاؤ. یہ کسی کی تصدیق نہیں کرنی کہ یہ میرے ماں باپ ہیں یا اللہ نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اس کی تصدیق نہیں ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب تمہیں وجود دیا ہے تو تم کیوں نہیں اس کی صداقت کو ثابت کرتے ہو. افرائیتم ما تمنون، بھلا دیکھو تو جو نطفہ تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو. افرائیتم کیا پس تم دیکھتے ہو، الف آ کا کیا کے لیے اور فا پس کے لیے، را دیکھنا اور تم پس کیا تم دیکھتے ہو. ما تمنون جو تم تمنا کرتے ہو، جو تم خواہش کرتے ہو. یہ ڈالنے کی بات نہیں ہے کیونکہ ان کے اس میں تو پہلے وہ بیٹھا ہوا ہے اس لیے نطفہ ڈلوا رہا ہے، نہ ادھر عورت کے رحم کی بات ہے نہ کچھ اور ہے. بس کیا تم دیکھتے ہو جو تم تمنا کرتے ہو یا جو تم آرزو کرتے ہو، جو تم خواہش رکھتے ہو. تو یہ ٹپکانے کی بات نہیں ہے، ڈالنے کی بات نہیں ہے. اچھا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. انتم تخلقونہ کیا تم اسے وجود دیتے ہو، یعنی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اپنی تمنا کے کرنا چاہ رہے ہو اور اپنے نظام کو جو لا رہے ہو، اپنا سب کچھ جو کرنا چاہتے ہو، تو کیا تم اس کو وجود دینے والے ہو. اب نحن الخالقون یا ہم ہیں اس کا وجود دینے والے، ہم ہیں اس کے خلق کرنے والے، پیدا کرنے والے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں. نحن قدرنا ہم نے پیمانہ دیا ہے، قدر کہتے ہیں پیمانے کو، تو ہم نے ہی پیمانہ دیا ہے بینکم الموت تمہارے درمیان خاص مردنی کی، چاہے وہ جان سے مرنا ہو یا جو آپ معاشرے میں ابھی جب تک زندہ ہیں اور مردہ ہیں. وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہے ہمیں سبقت کرنے کو، سبق کہتے ہیں پہل کرنے کو، تو اس لیے بمسبوقین پہل کرنے والوں کو. تو ہم نے تمہارے درمیان خاص مردنی کا پیمانہ دیا ہے اور ہم اس سے سبقت کرنے کو نہیں ہیں. الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسی اور قوم بدل دیں اور ہم تمہیں ایسے عالم میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے. الا ان نبدل، اللہ کہتے ہیں پر کو، ان نبدل یہ کہ ہم بدل دیں، امثالکم تمہاری مثال کو، تو یہ کہ ہم تمہاری مثال کو بدل دینے پر ہیں. وننشئکم اور ہم تمہیں پروان چڑھانے کو یا پھیلانے کو ہیں، نشونما دینے کو ہیں. ننشیا جو ہے اصل میں نشونما دینا کو کہا جاتا ہے. فی ما لا تعلمون اس میں جو تم علم نہیں رکھتے ہو، یہ کہ اس پر ہم تمہاری مثال بدل دیں اور اس میں تمہاری نشونما کریں جو تم علم نہیں رکھتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقیناً تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو تم کیوں غور نہیں کرتے. وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ تمہیں علم ہو گیا ہے پہلے نشونما کا، اول نشونما کا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ پس کیوں نہیں تم یاد دہانی لیتے ہو. جیسے ہی آپ کے اندر شعور آیا، اب آپ کو پتہ لگا نشونما کیسے ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہوگا. تو اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا علم آپ کو نہیں ملا ہے، اسی لیے نشأۃ الاولیٰ ہے، یعنی پہلا نشونما. اب آپ کو جب علم ہوا، جب آپ شعور والے ہوئے تو آپ کو پتہ لگا پہلا نشونما کیسے ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو لینا، یعنی سب سے پہلے صلاۃ پر آنا. جب اسے سمجھیں گے اللہ کے احکامات کیا ہے تو پھر اس کو وعد و زکوٰۃ کریں گے، اپنے عمل سے فروغ دیں گے. تو جب عمل سے فروغ دیں گے تو نشونما ہوگی. تو یقیناً تمہیں علم ہو گیا پہلی نشونما کا، تو بس کیوں تم یاد دہانی نہیں لیتے ہو. جب معلوم ہو گیا کہ اب نشونما اسی کے اللہ کے نظام کے ذریعے ہوگا، اللہ کے احکامات کے تابع ہونے کے ذریعے ہوگا، تو اب غیر اللہ کے احکامات کے تابع کیوں ہو رہے، اب غیر اللہ کا نظام کیوں چلا رہے ہو، تم یاد دہانی کیوں نہیں لے رہے. قرآن موجود ہے، دیکھیں، اس سے آئیں، لے کر آئیں سامنے. اور یقیناً تمہاری پہلا نشونما کا علم ہو گیا، پس کیوں نہیں تم یاد دہانی لیتے ہو. افرأیتم ما تحرثون
بھلا تم دیکھو تو جو تم بوتے ہو. اب دیکھیے انہوں نے ہرس کو یہاں بونا کر دیا، اور ہرس کو ویسے کھیتی بھی کہتے ہیں، عورتوں کو کھیتی بنا دیتے ہیں، اور یہاں تحرسن جب آ رہا تو یہاں بو رہے ہیں، یہاں کاشتکار بنا دے رہے ہیں. افرائی تم، کیا پس تم دیکھتے ہو، ما تحرسون، جو تم کھیتی لگا رہے ہو، جو تم عمل کی کھیتی لگا رہے ہو. یہ وہ کھیتی نہیں، وہی ہے نا کہ جو بو گے وہی کاٹو جو کہا جاتا ہے. تو وہ بیج نہیں بو رہے ہوتے، بلکہ جو عمل کر رہے ہوتے اسی کے نتائج آنا، یہ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ پس کیا تم دیکھتے ہو جو تم کھیتی کرتے ہو، یعنی جو تم عمل کی کھیتی کرے اس کے نتائج آئیں گے، عمل کی کھیتی کے ذریعے جو نتائج آئیں گے اس کو دیکھنا ہے. تو پس کیا تم دیکھتے ہو جو تم عمل کے نتائج بول رہے ہیں، عمل کی کھیتی سے نتائج حاصل کر رہے ہو. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کی کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں. انتم، کیا تم تزرعونہ، تم اسے زراعت کی طرح اگاتے ہو. یہ زراعت جو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی بیج ڈال رہے ہیں، پھل سبزی اگا رہے ہیں، بلکہ جو عمل آپ کر رہے ہیں یہی آپ کی زراعت ہے نا، کہ آپ کی کھیتی، آپ کے عمل کی کھیتی. تو اب زراعت کیا، اس کا نتیجہ ملے گا. تو کیا تم یہ اس کے نتائج اگا رہے ہو. ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں اس کے نتائج دینے والے، ہم ہیں اس کی زراعت کرنے والے. تو یہاں تو کاشت تو انسان خود کرتا ہے اور خود ہی لے آتا ہے، زمین کے اندر چھوڑ دیتا ہے، لیکن کم از کم وہ ہل چلانا، سب کچھ کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے بعد جا کے انتظار کرتا نا. تو ایسے ہی جب آپ عمل کے نتائج کے لیے جو کچھ آپ بو رہے ہیں تو اس کی جو نشوونما، اس کی جو زراعت ہوگی، اس کا جو پھل نکلے گا تو وہ پھل اللہ ہی دینے والا ہے. اللہ نے عمل کے نتائج مقرر کر رکھے، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. اللہ نے کہا ہمیشہ سچ بولنے سے صحیح نتیجہ ملے گا. آپ جھوٹ بول کر صحیح نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، وقتی طور پر شاید آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن اس کے نتائج ہمیشہ برے ہی ہوں گے. تو کیا تم اس کی زراعت یعنی عمل کا پھل کرتے ہو یا نتائج دینے والے ہم ہیں. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، تو البتہ ہم اسے کر دیں ریزہ ریزہ، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ. لو نشاء، اگر ہم چاہتے، اگر ہماری چاہت ہوتی، کہ اللہ اپنے چاہنے کو نشا کہتا ہے ہمارا چاہنا. لجعلناہ، ضرور ہم بنا دیتے اسے حطما، ریزہ ریزہ. فضل تم، پس تم رہتے ہو تفکہن، تو خوشیاں مناتے ہوئے. اب یہاں دیکھیے فقہ کا انہوں نے وہ میوہ وغیرہ نہیں کیا، فاقیہ جب آتا تو وہاں میوہ کر دیتے ہیں. تفکہن یہ اسی سے ہے، تو یہاں انہوں نے باتیں بنانا کر دیا. تو اگر ہم چاہتے ضرور اسے ہم ریزہ ریزہ بنا دیتے یا چورا چورا کر دیتے، بس تم خوشیاں مناتے رہ جاتے. یا اس کو ٹھیک ہے باتیں بناتے رہ جاتے ہیں، یہ بھی کہتے نہیں، باتیں بنانا تو کہہ سکتے ہیں اس کو، خوشیاں منانا، باتیں بنانا، لیکن یہ میوہ نہیں بنتا ہے کسی طرح بھی. انا لمغرمون، بے شک ہم تاوان پڑ جانے والے ہو گئے. انا، بے شک ہم، لمغرمون، ضرور تاوان والے ہو گئے. یہ غرم کہا جاتا ہے یہ تاوان کو. تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اردو کے الفاظ میں بہتر ہونے کے لیے کہ بے شک ہم ضرور تاوان میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ جو عمل کریں گے اسی کا تاوان دیا جائے گا بدلہ. تو وہ اس میں پھنس کر رہ گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم رہ جانے والے ہیں. بل، ہاں، نحن، ہم، محرومون، محروموں میں سے ہیں. تو ہاں ہم محروم رہ جانے والوں میں سے ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا تم دیکھو تو پانی جو تم پیتے ہو. افرأیتم، پس کیا تم دیکھتے ہو، الماء، الماء کر یعنی خاص پانی. یہ الماء اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے. تو پس کیا تم دیکھتے ہو الکتاب کو، الذی تشربون، وہ جو کہ تم اس سے سیراب ہو رہے ہو. اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے اس سے سیراب ہو سکیں گے. پانی پینے کی بات نہیں ہو رہی، تو یہ تو پانی تو سبھی پیتے رہتے، اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں. انتم، کیا تم، انزلتموہ، تم اسے سامنے لاتے ہو، من المزن، المزن سے، المزن کس کو کہا جاتا ہے، خاص عادت، خاص طریقہ کار. مزن کہتے ہیں عادت و طریقہ کار کو، بادل کو نہیں کہا جاتا. بادل کو تو یہ لوگ ابل کہتے ہیں، ابل کہتے ہیں وہ بھرے ہوئے بادل کو، اور صحاب کہتے ہیں ایسے ہی عام بادل کو. تو یہاں جو ہوا یہ خاص عادت یا طریقہ کار. ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اس کے خاص سامنے لانے والے. تو کیا تم المزن خاص عادت طریقے سے سامنے لاتے ہو یا ہم اس کے سامنے لانے والے ہیں.
عادت اور طریقہ کار کس سے سامنے آتا ہے؟ عمل کرنے کی وجہ سے، اور وہ عمل کے نتائج اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا۔ تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال ہے وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔